السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیاض القادری حاضر خدمت ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے جی دیدار الہی، زیارت الہیہ۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ کی زیارت آیا اس دنیا میں ممکن ہے؟ تو اس کا دو لفظی جواب ہے کہ بالکل نہیں، اس دنیا میں دیدار الہی قطعاً نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم مر کے دوسری دنیا میں جائیں گے، آخرت، کیا آخرت میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا بالکل واضح جواب ہے جی کہ بالکل 100% ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہ قرآن نے فیصلہ کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ۔ تو یہ دوست نے بھی پوچھا تھا کہ مفادات عاجلہ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے ایک دن لفظ بولا تھا مفادات عاجلہ، تو اس نے پوچھا تھا کہ جی مفادات عاجلہ کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی آ گیا قرآن پاک کے اندر۔ وَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اے انسانوں تم مفادات عاجلہ کو بڑا پسند کرتے ہو۔ مفادات عاجلہ ایسے مفادات ہوتے ہیں، ایسے فائدے جو جلدی جلدی حاصل ہو جائیں، اور کچھ فائدے وہ ہوتے ہیں کہ وہ مشکلات کے بعد کچھ لیٹ حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی نفسیات یہ ہے کہ تحبون العاجلہ، یہ جلدی جلدی فائدے حاصل ہونے والے جو مفادات عاجلہ ہوتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، یہ پنجابی دا تساں جملہ بنایا ہے، وہ ہے تحبون العاجلہ، انسان جلدی جلدی مل جانے والے فائدے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ اے انسانوں تم مفادات عاجلہ کے اسیر ہو چکے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت جو ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ تو کافرانہ طریقہ کار ہے، یہ سوچ بھی کافرانہ ہے، یہ انداز بھی کافرانہ ہے۔ مومنانہ سوچ یہ ہے کہ مفادات عاجلہ کی خاطر آخرت برباد نہ کی جائے، بلکہ آخرت کو اہمیت دی جائے، اس دنیا کے مفادات کے اوپر آخرت کو ترجیح دے دی جائے۔ دنیا اس پورے قرآن پاک کے اندر میں نے پورے غور سے کئی دفعہ پڑھایا قرآن پاک، مجھے کوئی قرآن کا اشارہ بھی نہیں ملا کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو۔ دنیا چھوڑ دینے کا کوئی اشارہ قرآن میں مجھے نہیں ملا۔ مفادات عاجلہ کا انسان بہت جو ہے وہ مفادات عاجلہ کی طرف جاتا ہے، اور مفادات آخرہ، وتذرون الآخرہ، تم مفادات آخرہ جو کہ ہمیشہ رہنے والے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور جو آخرت کا اجر ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور بہترین، اس کو بھول جاتے ہو، اور ختم ہو جانے والا محدود قسم کا، ناقص قسم کا جو مفاد ہے دنیا کا، اسے ترجیح دے کے آخرت برباد کرتے ہو، تو یہ نقصان دہ سودا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا تم اس آخرت کو چھوڑ دیتے ہو دنیا کی خاطر۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، جو ایسا کرنے والے بندے ہوں گے نا، جو مفادات دنیاوی کی خاطر آخرت کو چھوڑ دینے والے ہوں گے، وجوہ یومئذ باسرہ، ان کے چہرے ڈھلے ہوئے، اترے ہوئے، بالکل ان کے چہرے اس طرح ہوں گے جس طرح آج کل قاضی فائز عیسیٰ کا چہرہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے کی طرح ان کے چہرے جو ہیں وہ ہوں گے شرمندہ شرمندہ، ہاں جی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں سمجھ آ جائے گی، حالات دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، کمر توڑ قسم کا برا سلوک ہونے والا ہے۔ تو یہ برے لوگوں کی حالت ہوگی قیامت کے دن، اور کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اپنے دنیاوی
مفادات کو آخرت پہ قربان کیا ہو، آخرت کی خاطر، مفادات آخرت کی خاطر انہوں نے دنیا کے مفادات کو اور فائدوں کو پیچھے کر دیا ہوگا اور آخرت کو ترجیح دے ہوگی، یہ مومنانہ رویہ اختیار کیا ہوگا، عاقلانہ مومنانہ مسلمانوں والا رویہ جنہوں نے اختیار کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، کھلے ہوئے چہرے، خوش باش، مسکراتے ہوئے چہرے، تر و تازہ چہرے، اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، انہوں نے اللہ کی بات مانتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی دنیا کے مفادات کو آخرت پہ قربان کیا ہوگا۔ ایسے چہرے جو ہوں گے وہ مسکراتے ہوئے چہرے، صرف چہرے مسکراتے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ 2 قدم آگے بڑھیں گے، اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اللہ ان کو اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اللہ کی انہیں زیارت نصیب ہو جائے، وہ اپنے خدا کو دیکھ لیں گے، اس خدا کی زیارت کریں گے جس خدا کی خاطر انہوں نے دنیا میں اپنے مفادات عاجلہ کو قربان کیا ہوگا، اس اللہ کی زیارت انہیں آخرت میں نصیب ہو جائے۔ تو یہ 100% یہ واضح ہو گیا، یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ قیامت کے دن اللہ کے عاشقوں کو اللہ کی زیارت ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ تو دنیا میں ایسا ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے جی کہ اب میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، ان احادیث سے بھی اس کی طرف واضح طور پہ جو ہے وہ چیز تفصیل سامنے آ جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جی، بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، اللہ کے عاشقو ان قریب قیامت کے دن تم اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کرو گے، تمہیں کھلی آنکھوں سے اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ اس طرح مسلم اور ترمذی کے اندر حضرت صہیب کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ عطا کروں؟ اللہ انہیں بہت کچھ دے گا اور سب کچھ دینے کے بعد پھر پوچھے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں کچھ اور بھی تمہیں دوں؟ تو وہ جنتی عرض کریں گے اے خدایا آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، آپ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا دیا، تو اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا پیچھے؟ تو اللہ پاک پردہ ہٹائے گا اور پردہ ہٹانے کے بعد اپنا دیدار نصیب کرے، انہیں اپنے دیدار سے مشرف کر دے گا۔ تو وہ جنتی کہیں گے واہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، جب اللہ کا دیدار جنتی کریں گے تو ان کے پچھلے سارے انعام وہ بھول جائیں گے، یعنی یہ اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی زیارت کا اتنا بڑا شرف ہے، جس جنتی کو یہ نصیب ہو جائے گا وہ پچھلی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اس نے کہا تو وہ تو چھوٹی چھوٹی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، جس طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں، جب جنتیوں کو آخرت میں نعمتیں ملے گی نا تو وہ دنیا کے پھل فروٹ نعمتیں دولتیں سب چیزیں بھول جائیں گے، وہ کہیں گے وہ تو شے ہی کوئی نہیں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی نعمتیں تو ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور جب آخرت کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں اللہ اپنی زیارت کرائے گا تو جنتی کہیں گے اللہ کی زیارت کے مقابلے میں تو جنت کی نعمتیں بھی کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، ان کی حیثیت بھی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، بلکہ اتنی بڑی اللہ کی زیارت کا اتنا بڑا انعام جو ہے وہ اللہ اپنے عاشقوں کو انشاءاللہ جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری مسلم اور بخاری کی دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے روز اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تمہیں دقت محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو کھلی آنکھوں سے 14ویں رات کے چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہاں اگر بادل نہ ہوں تو ہم بالکل واضح طور پہ دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا تمہیں خوشخبری ہو، قیامت کے دن تمہیں جس طرح آج اس دنیا میں تم چمکتے ہوئے 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بالکل اس طرح تم قیامت کے دن اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، اور اس کا سارے کا مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا۔ چھوٹا جنتی، چھوٹے لیول کا جو جنتی ہوگا اس کی اتنی بڑی اللہ پاک اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ اسے 2000 سال کی مسافت جو ہے اتنی بڑی اسے وسیع سلطنت اسے عطا کر دی جائے گی۔ یہ کم درجے کا بندہ، کم سے کم درجے کا جنتی ہوگا، اور جو سب سے اوپر والا درجے کا، سب سے بلند درجے والا جنتی ہوگا اسے اللہ اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ اور یہ آیت اس وقت سرکار نے پڑھی جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وجوہ یومئذ ناظرہ، بطور دلیل سرکار نے یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ اس دن کچھ چہرے تو بڑے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اللہ پردے ہٹا کے زیارت کرائے گا اور وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کر رہے ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آخرت میں اپنے دیدار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔